حضرت مولانا عیسی منصوری صاحب، جدید علماء کرام اور محترم حاضرین، 2 روز قبل نیا ہجری سال شروع ہوا ہے۔ اب ہم 1442 میں ہیں۔ 1439 سال پہلے کیا واقعہ ہوا تھا؟ ایسا واقعہ کہ جس کو بنیاد بنا کے یہ مسلمانوں کا کیلنڈر شروع کیا گیا۔ کیا اس روز اللہ کی حبیب تاجدار کائنات کی ولادت ہوئی تھی؟ نہیں، وہ تو 53 سال پہلے ہو چکی۔ کیا اس روز اللہ نے پہلی وحی بھیجی تھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے؟ چارٹر پیش کیا تھا؟ نہیں، وہ بھی 13 سال پہلے شروع ہو چکا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے مل کر کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا اہم ترین واقعہ ہجرت ہے، اور وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ اب چلو اس ہجرت کو بھی دیکھیں کہ مسلمان کیوں ہجرت میں مجبور ہوئے اور ہجرت کیوں ضروری ہوئی۔ کہ قریشی مکہ جتنے تھے وہ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی اللہ کا نام لے۔ چنانچہ پہلے جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ ہجرت کر دیا، جس سے آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب عام الحزن ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اشرایات اتنا تنگ ہو گیا کہ آپ نے حج کے موقع پہ حج کے لیے آنے والے مختلف عرب قبائل سے ملاقاتیں شروع کی کہ اسلام کے تحفظ کے لیے کون پناہ دے گا ہمیں۔ اس وقت خزرج کے 6 جوانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت فرمائی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان کی کوششوں سے مدینہ میں ایک معتبر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اور جب یہ حالت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تمام عرب کے قبائل کے نمائندے جمع ہو کے آپ کے گھر کے اوپر جمع ہوئے کہ آج آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، تو اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت فرمائی۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جانبدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجبور ہو کے ہجرت کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک عرب سردار نے آپ کو بنا دیا اور قریش سے آپ نے کہا کہ اتقتلون نفسا ان یقول ربی اللہ، کہ تمہیں ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو تم اللہ کو مانتا ہے۔ آج روہنگا کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اس کا جرم اس کے سوا کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ انسانی چارٹر میں، انسانی حقوق کے چارٹر میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی حقوق کے لیے اتنا ہونا کافی ہے کہ وہ انسان ہو، مگر روہنگا کے مسلمانوں کو یہ حق بھی نہیں دیا جا رہا کیونکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اصل جو جرم ہے ان کا روہنگا کے مسلمانوں کا، ان کا مسلمان ہونا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج سے نہیں کئی صدیوں سے یہ مظالم برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ دیکھیے کہ 1439 سال پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی،
مدینہ پورا آپ کے لیے منتظر تھا. لوگ صبح جا کے شہر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے کہ کب حضور کا قافلہ تشریف لائے گا اور ہم استقبال کریں گے, اور شام جب ہوتی تھی تو واپس جاتے تھے. اور آج روہنگا کے مظلوم ترین انسانوں کا حال ہے, کوئی مسلمان کو لینے کو تیار نہیں. یہ صحیح فرمایا مولانا شمس نے کہ 1947 میں اراکان کے مسلمان پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے, باوجود وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کے باوجود جو ہجرت کر کے آتے رہے, کراچی میں تقریباً 2 سے 3 لاکھ روہنگیا مسلمان آباد ہیں, وہ بھی اچھی حالت میں نہیں ہے. اسی طرح میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا, کتنے ہزاروں شہید کر دیے گئے, کس طرح لوگ اپنے مکانوں کو جب ان کے اوپر ہیلی کاپٹر سے نیپام بم برسائے جاتے ہیں, آگ برسائی جاتی ہے, جلائے جاتے ہیں, وہ جمع ہوتے ہیں مسجد میں, وہاں سب کو قتل کر دیا جاتا ہے. نوجوان مردوں اور لڑکیوں کو خاص طور پہ جس طرح اغوا کیا جاتا ہے, عورتوں کی جس طرح آبرو ریزی ہوئی ہے. اور وہ آپ واقعہ ایک پڑھا کہ ایک 11 سال کا بچہ اپنے بوڑھے والدین کو جو چلنے پھرنے سے معذور تھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 7 کلومیٹر پیدل چل کر سرحد پہ پہنچے. خدا سب کو ایسے بچے دے. اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال دیکھیے, 56 مسلم ممالک ہیں, سب اپنے عیش و آرام میں پڑے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. مسلمان حکمرانوں کی کانوں پہ چوب نہیں لگ رہی. اگر مسلمان ممالک متحد ہو کے کوئی بھی فیصلے کرتے, مثلا یہ تو کوئی نئے مظالم نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1960 میں جو ہے یہ بڑی تعداد میں ہجرت کر کے بنگلہ دیش چلے گئے تھے اشرف مشی کے پاس. پھر 82 میں واپس آئے, 82 میں ایک قانون سٹیزنشپ منظور ہوا کہ اب مسلمانوں کو نہ شہریت دی جائے گی, نہ کوئی حقوق ہے, نہ آپ کو پاسپورٹ ایشو ہوگا, نہ آپ ایک مخصوص تعداد سے زیادہ بچے پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ خالد بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ اس واقعے کے یہ بھی صحیح ہے کہ اس کا مسلمان ہونا جرم ہے, اور صحیح ہے کہ اس کے کئی ریجنل اور انٹرنیشنل پس منظر بھی ہے. مثلا میانمار کی حکومت سے چین کی بڑی دوستی ہے, لیکن چین جو ہے وہ کسی مسلم ملک نے چین سے نہیں کہا کہ آپ دباؤ ڈالیں کے اوپر کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. اور چین بھی اپنے رشتے قریبی ملک سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یاد ہوگا بھی حال میں مودی صاحب گئے تھے وہاں چین میانمار کے دورے میں, اور خود ابھی تازہ ترین امریکہ کے بیانات آپ دیکھ لیجئے. ان کی کوشش یہ ہے کہ چین کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے وہاں پہ اپنا امن فوج کے نام کے اوپر جا کے بیٹھ جائے. اور یہ آپ یہ دیکھیے ایک اطلاع ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, کہ جتنی میانمار کی تصاویر آ رہی ہیں ہائی ڈیفینیشن کی, یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ انڈیا سے آ رہی ہیں. اور انڈیا جو ہے اس مسئلے کو مزید بھڑکا رہا, ادھر ان سے کہتا ہے کہ آپ مارو انہیں, اور دنیا میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو بڑا ظلم ہو رہا ہے, تاکہ وہ جگہ خالی ہو جہاں آئے. ایگزیکٹلی, تاکہ وہاں پہ پھر اس طرح دنیا میں ایک رائے عام وار ہو کہ وہ امن فوج کے نام پہ وہاں جا کے بیٹھ جائے اور چین کے گرد بھی گھیرا تنگ کر سکے,
اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ رکعات جہاں سے نکالے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی اصطلاح صحیح ہے کہ وہاں مادی ذخائر ہے اور اس لیے مسلمانوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ لیکن آج اس تفصیل میں گزارش چونکہ وقت کم ہے، ہمارے لیے اب سوچتا یہ ہے کہ ہم کریں کیا۔ تو میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ آپ ورلڈ اسلامک فورم کی جانب سے تمام مسلم ممالک کو خطوط، اس کے میسج کو خطوط لکھیں اور انہیں یہ کہیں کہ یہاں کے مسلمان آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ملک سے میانمار کے سفیروں کو نکالیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کا معاشی بائیکاٹ شروع کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے صرف احتجاج کیا تھا ان کے سفیر کو بلا کے، تو میانمار کی حکومت نے پاکستان کے سفیر کو بلا کے جوابی احتجاج کیا کہ آپ کو ہمت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے سفیر کو بلا کے احتجاج کریں۔ اور پاکستان جو ہے اس کی اپنی 4 سال سے کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، وزارت خارجہ کے اندر جو ہے نائب سفارشی افراد بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ پاکستان سے میانمار جو ہے وہ J-Thunder طیارے خریدنے کا ایک معاہدہ کر چکا ہے، وہ لے رہا۔ تو پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے جو ہے یہ معاہدہ خطرے میں پڑے، لیکن اگر سارے اسلامی ملک جمع ہوں گے تو پاکستان بھی کھڑا ہوگا، اس کو بھی ہمت ہوگی۔ اور چوتھی میری تجویز یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہے، دیکھیے اس وقت وہاں صورتحال ہے کہ وہاں پہ اب مسلمانوں کو، روہنگا مسلمانوں کو نہیں رہنے دیا جائے گا، ان کو مہاجرین کے طور پہ قبول کریں اور ان کو جتنے بھی قریبی مسلم ملک ہیں وہ قبول کریں اور ان کو جو ہے قرضے دیں۔ وہ محنتی لوگ ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پہ اگر آپ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے وہاں سے ہجرت کر جانا ہی مناسب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔